السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الذكر هادم اللذات الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل عزت حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہی ہم سب کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے،
وہی رب العالمین ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کی جتنی تعریف کی جائے، اللہ کی جتنی حمد و ثنا کی جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اس کے بعد اللہ کی تعریف لکھی جائے، تب بھی اللہ کی تعریف کا حقہ لکھی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف تھی۔ بعدہ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ اس محفل کے اندر موجود ہیں، اللہ ہم سب کی یہاں پر آنے کو، یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما لے اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ جس خاص موضوع پر، جس اہم موضوع پر یہاں کچھ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ موضوع دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ موت سب کو آنا ہے، دنیا کے اندر کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ موت یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آدمی کتنا پیسے والا ہو، آدمی کتنا دولت مند ہو، اس کی بہت بڑی بلڈنگ ہو، اس کا بہت بڑا کاروبار ہو، اس کی اولاد، اس کے پوتے، اس کے بیٹے بہت زیادہ ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین ہے کہ اسے مرنا ضرور ہے۔ ہم اور آپ اتنے لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت تو سب کو آنا ہے، مرنا سب کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر چیز کا ذائقہ معلوم ہے کہ کیلے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، سیب کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ کیوں؟ کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد ہضم ہو جاتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ذائقہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ذائقہ چکھنے کے بعد کوئی دنیا کے اندر باقی نہیں رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تکلیف تو نہیں ہے کوئی سمجھنے میں؟ تو تھوڑا سا چست ہو کر کے بیٹھیے، سب ایسا لگ رہا ہے کہ سب بیمار بیٹھے ہیں۔ مومن کمزور نہیں ہے، مومن کیا ہوتا ہے؟ طاقتور ہوتا ہے۔ ذرا چست ہو کر کے بیٹھیے۔ تو دنیا کے اندر مرنا ہر کسی کو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزوں کا ذائقہ چکھا جاتا ہے، جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن موت اتنی خطرناک چیز ہے جو اس کو چکھ لے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے میدان میں تم کو جمع کیا جائے گا تاکہ تم کو تمہارا بدلہ دے دیا جائے، تمہارے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دے دیا جائے اور تمہارے برے اعمال کا برا بدلہ دے دیا جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یہی کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا دنیا، صبح ہو رہی ہے دنیا، شام ہو رہی ہے دنیا، میرا کاروبار، میرا پیسہ، میرا بنگلہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا فراڈ کی جگہ ہے، یہ دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ پوری کی پوری دنیا دھوکہ ہے، یہ پوری کی پوری دنیا فراڈ ہے، یہ مکھی کا پر ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے، یہ فراڈ کی دھرتی ہے، یہ فراڈ کی دنیا ہے۔ آپ زندگی بھر محنت کر لیں لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2 گز کی زمین میں دفنایا جاتا ہے۔ زندگی بھر عمدہ عمدہ کپڑے پہنے ہیں لیکن 2 اور 3 لباس میں کفن دیا جاتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے، فراڈ ہے، مکاری ہے اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو موت سب کو آنا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل۔ شاعر کہتا ہے کہ موت ایسا جام ہے، موت ایسا پیالہ ہے کہ ہر نفس کو پینا ہے، والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخل ہو، ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی موت کو پیدا کیا ہے، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے تم میں جو بہت اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ موت پہلے ہوتی ہے زندگی پہلے ہوتی ہے؟ بتائیں، موت پہلے ہوتی ہے زندگی پہلے ہوتی ہے؟ کیا پہلے ہوتا ہے؟ نہیں، موت پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، الذی خلق الموت، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیا، زندگی کو پیدا کیا۔ موت کا ذکر پہلے ہے تو معلوم یہ چلا کہ موت پہلے ہے۔ ابھی آپ زندہ ہیں، زندہ ہونے سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ عدم میں تھے۔ ابھی آپ وجود میں ہیں، پہلے آپ عدم میں تھے، اور عدم یعنی ایک طریقے کی موت ہی ہے۔ تو انسان کی پہلے موت ہے، پھر زندگی ہے، پھر موت ہے، پھر زندگی ہے، اور وہ جو آخری زندگی ہے پھر وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو انسان کی 2 موتیں ہوتی ہیں، 2 زندگیاں ہوتی ہیں۔ تو موت سے دنیا کے اندر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا میں کسی کو ہمیشگی ہوتی، اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، مرنا سب کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آئے لوگوں، تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ۔ یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر تمہارا بلاوا آ گیا ہے، اگر موت کے فرشتے آ گئے ہیں، یدرککم الموت، موت تم کو ہر حال میں پکڑ کر کے رہے گی، موت تم کو جکڑ کر کے رہے گی۔ جہاں جانا ہے چلے جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، مضبوط حویلیوں کے اندر چھپ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر موت کا ٹائم آ گیا ہے، یدرککم الموت، موت پکڑ کر کے رہے گی۔ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کیسے آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔
آدمی فلائٹ میں سفر کر رہا ہے، ہندوستان سے سعودی عرب جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، راستے میں فلائٹ کریش ہو جاتی ہے، ہوائی جہاز کریش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک آدمی کی لاش بھی نہیں ملتی ہے، موت کب آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آدمی پانی کا سفر کر رہا ہے، جہاں پانی کے جہاز میں اس کی شپ غرقیاب ہو جاتی ہے، پانی میں ڈوب جاتی ہے، نہیں پتا ہے موت کہاں آ جائے، موت کب آ جائے، کیسے آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت ہر حال میں آ کر کے رہے گی۔ کسی نے اچھا کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے پیسے والے موجود ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ چاہیں تو پورا شہر خرید لیں، اگر یہ چاہیں تو پورا صوبہ خرید لیں، لیکن کوئی دنیا کے اندر بڑے سے بڑا دولت مند پیسے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ موت کو خرید لے۔ نہیں، موت کو دنیا کے اندر کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ کی اگر آنکھ نہیں ہے تو آپ کی دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے، آپ کا اگر پیر کٹ گیا ہے تو مصنوعی پیر لگایا جا سکتا ہے، آپ کی اگر کڈنی فیل ہو گئی ہے دوسری کڈنی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایسی دوا ہے اگر کھا لو گے تو موت نہیں آئے گی۔ موت آنا ہے۔ کل تک جو عمدہ گاڑیوں پر چلا کرتا تھا، کاروں پر چلا کرتا تھا، مرنے کے بعد 4 لوگوں کا کندھا اس کی سواری ہے۔ کل تک جو اچھے لباس پہنا کرتا تھا، آج مرنے کے بعد 2 اور 3 کفن اس کو پہنائے جا رہے ہیں۔ کل تک جو عمدہ صابن سے نہاتا تھا، آج ایک آدمی اس کو غسل دے رہا ہے، وہ اتنا کمزور ہے، آج دوسرا آدمی اس کو غسل دے رہا ہے، نہلا رہا ہے۔ کل تک جو آدمی اچھی حویلیوں میں رہتا تھا، آج 2 گز کی زمین میں اس کو دفن کیا جا رہا ہے، اور وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، وہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، وہاں کوئی کولر نہیں ہے، وہاں کوئی اے سی نہیں ہے، وہاں صرف اندھیرا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ موت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب روح حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جائے گی، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح نکلنے والی ہوگی، جب حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوگے اور اس کو دیکھ رہے ہوگے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں گے لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں گے، تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان العبد المؤمن، اگر آدمی مومن ہوتا ہے، اگر آدمی دیندار ہوتا ہے، اگر آدمی نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، اور جب اس کے انتقال کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے مرنے کا ٹائم ہوتا ہے، 2 فرشتے اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں، اور وہ کتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کأنہم وجوہہم الشمس، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ سورج چمک رہا ہو، وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معه کفن من اکفان الجنہ، معه حنوط من حنوط الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر لائے ہیں جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں، موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس مرنے والے سے کہتے ہیں یا ایتها النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ
व रिज़वाना। आए नेक रूह, अब इस जिस्म को छोड़ दे। आए नमाजी रूह, अब इस जिस्म को छोड़ दे। आए नेक रूह, अब इस जिस्म को छोड़ दे। चल अल्लाह ताला की तरफ। आज तेरा रब तुझसे बहुत ज्यादा राजी है, आज तेरा रब तुझसे बहुत ज्यादा खुश है। उखरुज, इस जिस्म को छोड़ दे। इला मगफिरतिम मिनल्लाहि व रिज़वाना, चल अल्लाह की खुशनुदी की तरफ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फिर उसकी रूह को बड़े आराम से निकाल लिया जाता है, बहुत आसानी के साथ उसकी रूह को निकाल लिया जाता है। इतनी आसानी के साथ अल्लाह के नबी मिसाल देकर के फरमा रहे हैं, मशकेज़े का मुंह खोल दो, जितने आराम से मशकेज़े से पानी निकल जाता है उतने ही आराम से इसकी रूह को भी निकाल लिया जाता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो फरिश्ते जो अपने साथ जन्नत की चादर लाए हैं, उस जन्नत की चादर में लपेट दिया जाता है, फौरन जन्नत की चादर में लपेट दिया जाता है और फरिश्ते उसको लेकर पहले आसमान पे जाते हैं। आसमानों में बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, पहले आसमान में दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है कौन आया है? फरिश्ते कहते हैं कौन आया है? ये जिन फरिश्तों के हाथों में इसकी लाश है, ये फरिश्ते उसका नाम बताते हैं मरने वाले का। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं पहले आसमान का दरवाजा खोल दिया जाता है, पहले आसमान का गेट खोल दिया जाता है और इसकी रूह को पहले आसमान में ले जाया जाता है, पहले आसमान में दाखिल किया जाता है। फरिश्ते कहते हैं आए फरिश्तों, तुम कितनी प्यारी रूह को लेकर के आ गए हो, तुम कितनी खुशबूदार रूह को लेकर के आ गए हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं पहले आसमान पर ले जाया जाता है, फिर दूसरे आसमान पर ले जाया जाता है, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर ले जाते हैं। ये फरिश्ते जिनके हाथों में इसकी रूह है, ये फरिश्ते कहते हैं आए अल्लाह, हम तेरे बंदे को सातवें आसमान पर ले आए हैं, आए अल्लाह इससे आगे कहां लेकर के जाएं? आए अल्लाह इसके लिए कौन सी जगह है? आए अल्लाह इसके लिए कौन सा मकाम है? अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा करो मेरे बंदे को इल्लीन में दाखिल कर दो, ऐसा करो मेरे बंदे को इल्लीन में ले जाओ। और ये इल्लीन क्या है? जहां जन्नती लोगों की रूहों को रखा जाता है, जहां जन्नती लोगों की रूहों को ले जाया जाता है उसे इल्लीन कहा जाता है। जहां जन्नतियों की रूहों को रखा जाता है उसे लीन कहा जाता है। इसकी रूह को ये लीन में लेकर के चले जाते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब इसकी रूह को इल्लीन में लेकर के जाते हैं, अगर कोई इसका पहचानने वाला, इसका ताल्लुक वाला होता है तो वो उसको पहचान जाता है, इसको पहचान जाता है और इसको देख करके इसके नजदीक आता है और इससे सवाल करता है ये बताओ मेरे मोहल्ले का फला शख्स था, उसका क्या हाल है? मेरे बाप का क्या हाल है? मेरे बेटे का क्या हाल है? उसी वक्त गैब से आवाज आती है आए अल्लाह के बंदे, अभी तो ये दुनिया की मुसीबतों से आ रहा है, अभी तो ये दुनिया की परेशानियों से आ रहा है, इसे जरा आराम कर लेने दे, इसे जरा सुकून ले लेने दे। फिर वो कुछ देर इल्लीन के अंदर आराम करता है और जब आराम करने के बाद फारिग होता है तो फिर ये शख्स उससे सवाल करता है ये बताओ फला शख्स का क्या हाल है, ये बताओ फला आदमी कैसा है, उसका क्या हाल है? ये जवाब देता है अरे वो तो मुझसे पहले मर चुका है, उसका इंतकाल तो मुझसे पहले हो चुका है, क्या वो यहां पर नहीं आया है? क्या वो यहां पर नहीं पहुंचा है? कहा नहीं वो तो यहां पर नहीं आया है, वो यहां पर नहीं पहुंचा है। ये किसका मामला है? मेरे प्यारे भाइयों, ये नेक आदमी का मामला है। जो आदमी नेक होता है, दीनदार होता है, लेकिन जो आदमी नेक नहीं होता है, दीनदार नहीं होता, उसका क्या मामला होता है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इज़ा कानल अब्दुल फासिक, अगर आदमी फासिक होता है, फाजिर होता है, बद्दीन होता है, बेनमाजी होता है, बेरोजेदार होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके पास भी दो फरिश्ते आते हैं, लेकिन वो बड़ी डेंजर शक्ल के होते हैं, वो बड़ी खतरनाक शक्ल के होते हैं। उनकी शक्ल बड़ी डेंजर होती है, बड़ी खतरनाक शक्ल होती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो अपने साथ जहन्नम से एक चादर लाए,
جو ٹاٹ کی ہے اور اس میں بہت غلیظ بدبو آ رہی ہے, بہت بری بدبو آ رہی ہے. پھر ملک الموت آتے ہیں, موت کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب. آئے بری روح, آئے بدکار روح, آئے بے نمازی روح, اب اس جسم سے نکل جا, اب اس جسم کو چھوڑ دے. آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے, آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے, آج تیرا رب تجھ پر بہت زیادہ غضبناک ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ روح ان کے الفاظ سنتی ہے جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے, دوڑنے لگتی ہے. فرشتے بار بار پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں بھاگ رہی ہے, وہاں بھاگ رہی ہے, فرشتے بار بار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بالآخر اس کی روح کو پکڑ لیا جاتا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے, بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے. اور پھر جو اپنے ساتھ وہ جہنم کی چادر لائے اس چادر میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو لے کر پہلے آسمان میں جاتے ہیں, آسمان میں دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا, اس کا دنیا میں جتنا برا نام تھا, وہ نام بتایا جاتا ہے. یہ فلاں آدمی ہے, فلاں شخص ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں آئے فرشتوں, یہ تم کس کی روح کو لے کر کے آ گئے ہو؟ ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے, اس کے اندر سے بہت بری بدبو آ رہی ہے, اس کے اندر سے بہت غلیظ بدبو آ رہی ہے, جاؤ اس کو کہیں اور لے کر کے چلے جاؤ, ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے ہیں. جن فرشتوں کے ہاتھوں میں اس کی روح ہے, یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم تیرے بندے کو یہاں تک تو لے کر کے آ گئے ہیں, اللہ پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا رہے ہیں, آئے اللہ تیرے بندے کی روح کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ فرمائے گا ایسا کرو اس کو سجین میں پھینک دو, ایسا کرو اس کو سجین میں ڈال دو, اور یہ آدمی تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے لا یلج الجمل فی سم الخیاط, جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں, جو آدمی نیک ہوتا ہے اسے لین میں لے جایا جاتا ہے, اور جو آدمی نیک نہیں ہوتا ہے اسے سجین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, اسے سجین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. تو علین وہ جگہ ہے جہاں جنتیوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے, اور سجین وہ جگہ ہے جہاں جہنمیوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. ابھی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے, یہ معاملہ چل رہا ہے. جب لاش اٹھائی جاتی ہے تب ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے بھائیوں غور کرو, یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف بیان کرنے کی باتیں نہیں ہیں, ان باتوں سے اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان مراحل سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے, ہم سب کو گزرنا ہے, کوئی بچ نہیں سکتا ہے, ہم سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. اسی لیے موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں, اس زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر جانے کی تیاری کریں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازہ, جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے, جب گھر سے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور جنازے کو لے کر لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی, لوگوں مجھے جلدی لے چلو, قدمونی, لوگوں مجھے جلدی لے چلو. لیکن اگر وہ نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے آئین تذہبون بہا, آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو, آئین تذہبون بہا, آئے لوگوں کہاں لے کر کے جا رہے ہو. اور پھر منو من مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے, منو من مٹی کے نیچے اس کو گاڑ دیا جاتا ہے. آئین تذہبون بہا, لوگوں کہاں لے کر کے جا رہے ہو, منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے.
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس کو دفن کرنے کے بعد، جب مٹی دینے کے بعد لوگ وہاں سے لوٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز، ان کے چلنے کی آواز اس مردے کو سنائی جاتی ہے، وہ مردہ ان کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ آج دیکھو میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آج میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، میرے دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کوئی مرنے کے بعد کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ کون کام آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہیں، ایک موت تک ساتھ رہتا ہے، ایک قبر تک ساتھ جاتا ہے، اور ایک قبر کے اندر بھی مرنے والے کے ساتھ جاتا ہے۔ موت تک جو ساتھ رہتا ہے وہ انسان کا مال ہے، مر گیا مال کا کنیکشن ختم، اب مال کام آنے والا بولیے نہیں ہے، مر گیا کام ختم، اب مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد دوسرے دوست، اس کے احباب، اس کے دوست جن کے ساتھ چائے پیا کرتا تھا، جن کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا تھا، وہ دوست بھی قبرستان تک جائیں گے، قبر تک جائیں گے، اور اگر قبر کے اندر کوئی جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ کیا لے کر کے جائیں گے؟ کیا پیسہ؟ نہیں، پیسہ یہیں رکھا رہے گا۔ آپ کی وہ اولاد، آپ نے خوب محنت کی اپنی اولاد کے لیے، نہ دن کی دھوپ دیکھی، نہ رات کی سردی دیکھی، نہ دن کی گرمی دیکھی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد بھی آپ کو 3-4 گھنٹے سے زیادہ رکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ آپ کے وہ دوست جن کے ساتھ چائے کی محفلیں لگاتے تھے وہ بھی آپ کو قبرستان تک چھوڑ کر کے آئیں گے، بڑے زوردار طریقے سے مٹی دے کر کے آئیں گے، اور وہ بھی پھر اپنے گھر کو لوٹ آئیں گے۔ آپ کی بیوی جو آپ کے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھایا کرتی تھی وہ بھی 3 دن روئے گی، اور 3 دن رو کر کے خاموش ہو جائے گی، مرنے کے بعد آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ انسان کا مال کیا ہے؟ کھا لے، ہضم کر لے، پہن لے، بوسیدہ کر دے، اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، یہی تو انسان کا مال ہے۔ اور ہے کیا؟ مرنے کے بعد آپ جو چھوڑ کر کے گئے، آپ کی اولاد لڑ جھگڑ کر کے آپ کے مال کو بھی تقسیم کر لے گی، تو وہ مال آپ کا کہاں ہے؟ انسان کا مال تو وہ ہے کھا لے، ہضم کر لے، پہن لے، بوسیدہ کر دے، اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، وہ انسان کا مال ہے۔ کیا نبی کی حدیث سننے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے دل نہیں کانپتے ہیں؟ کیا اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان آنے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا ہے؟ آج ہم اور آپ موت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا لے کر کے جائیں گے قبر کے اندر؟ کون سے اعمال لے کر کے جائیں گے؟ کبھی رات میں اپنے گھروں پہ جاتے ہو، حساب کرتے ہو کہ آج کتنا پروفٹ ہوا، آج کتنا نقصان ہوا؟ کبھی یہ بھی حساب کر لیا کرو آج اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے ہیں اور آج اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے ہیں۔ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور ایسے کتنے کام ہوئے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ کبھی اس کا حساب کیا ہے آپ نے اور ہم نے؟ مال مال، مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں 3 چیزیں مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں گی، 3 چیزیں مرنے کے بعد کام آئیں گی، ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3۔ آدمی مر جاتا ہے، ثواب کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 ذریعوں سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، مسجد بن رہی ہے، مسجد میں پیسہ لگا دیا، مدرسہ بن رہا ہے، مدرسے میں پیسہ لگا دیا۔ جب تک مدرسہ رہے گا، مسجد رہے گی، نماز پڑھنے والے رہیں گے، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ طالبات رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ایسے شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ گاؤں میں کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی نل لگوا دیا، کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، نیک علم دے کر کے گیا ہو۔ میں آپ کو کوئی بات بتا کے جا رہا ہوں اور آپ اس پر عمل کر لیں، میں مر جاؤں اور آپ عمل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی مجھے ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے،
اور وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے، اس کا ثواب بھی قبر کے اندر مردے کو ملتا رہے گا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، مردے کو ثواب ملتا ہے ان 3 طریقوں سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اندازہ لگائیے موت کے بعد کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اور ان 2 فرشتوں کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ بولیے۔ ماشاءاللہ سبھی ایک طرف سے بغیر زبان کے ہیں۔ کیا نام ہے فرشتوں کا؟ بھئی تھوڑا پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو بھی کتنا آتا ہے۔ منکر نکیر۔ اگر زیادہ آتا ہے تو پھر زیادہ بولیں، کم آتا ہے تو کم بولا جائے۔ کیا نام ہے؟ منکر نکیر۔ دہرائیے، یہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ 2 فرشتوں کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ نیک ہوتا ہے مرنے والا تو یہ منکر نکیر بڑی خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، اور مرنے والے کو بڑے پیار سے بڑی محبت سے بیدار کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے، اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ ان 3 سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی اسلام، میرے دین کا نام اسلام ہے۔ تیسرا سوال من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ فرشتہ اس سے 4تھا سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہے؟ تو ان 3 سوالوں کا جواب کیسے جانتا ہے؟ وہ کہے گا قرأت فی کتاب اللہ، یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے آئے فرشتوں اب میرے بندے کو اور تنگ نہ کرو، آئے فرشتوں اب میرے بندے کو اور پریشان نہ کرو، اس نے تمہارے 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ فَفَرْشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس پہنا دو۔ جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ اپنی قبر کے اندر آرام سے رہ رہا ہے، آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کی قبر کو اور زیادہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کی قبر کے اندر آتا ہے، یہ اس سے سوال کرتا ہے تم کون ہو اور میری قبر میں کیسے آ گئے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نمازیں ہوں، میں تیرا صدقہ و خیرات ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا زکوٰۃ ہوں۔ اس کو جنت میں وہ مقام بھی دکھا دیتا ہے جو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں قبر کو کشادہ کر دیا گیا ہے، جنتی بستر بچھا دیا گیا ہے، جنتی لباس پہنا دیا گیا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، اور وہ جگہ بھی دکھا دی گئی ہے جنت کے اندر جہاں اس کو جانا ہی نیک آدمی کا معاملہ ہے۔ لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوتا اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، ان کا نام منکر نکیر ہے، لیکن یہ بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں، بڑی خطرناک شکل کے ہوتے ہیں، اور یہ اس کو ڈانٹ کر کے چیخ کر کے چلا کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ جب یہ اڑتا ہے اور ان دونوں فرشتوں کو، ڈینجر شکل والے فرشتوں کو دیکھتا ہے، یہ ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی یہی 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ ان 3 سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے پاتا ہے۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے ہا لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ دوسرا سوال من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟
جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے۔ تیسرا سوال من نبی کا، تیرے نبی کون ہے؟ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا ہوں۔ فرشتے اپنے ساتھ ایک بڑا سا ہتھوڑا لائے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اور وہ ہتھوڑا اتنا خطرناک ہے اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہیں اگر دنیا میں سانس لے لے، دنیا کے اندر کبھی ہریالی نہ ہو، کوئی درخت نہ اگے، کوئی پیڑ نہ اگے، کوئی پودا نہ اگے، کبھی دنیا کے اندر گھاس نہ اگے، اتنے خطرناک اگر ایک مرتبہ سانس لے لیں تو دنیا کے اندر ہریالی نہ ہو، کوئی پیڑ پودا نہ ہوگے، خطرناک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، اس زمین کے اوپر زمین کی تیاری، زمین کے نیچے جانے کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، لوگوں نے کہا عثمان تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، تمہارے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، لیکن عثمان جب تم قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو۔ جانتے ہو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عثمان نے کہا تھا کہ لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، لوگوں یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ قبر کی تیاری کریں۔ ہمارے نبی کا یہ حال ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، ایک نبی کے جنازے میں تشریف لے گئے، آپ نے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی دی، اللہ کے نبی اس کو مٹی دینے کے بعد بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور اللہ کے نبی اتنا روئے کہ پیارے رسول کی داڑھی آپ کی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ یہ میرے نبی کا حال ہے، آپ قبرستان جاتے ہیں تو روتے ہیں، آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں موبائل چلاتے ہیں، وہاں یوٹیوب چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے۔ یہ آج ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ میرے نبی کا حال ہے، آپ قبرستان جا رہے ہیں تو آپ رو رہے ہیں، اور ہم اور آپ قبرستان جا رہے ہیں تو وہاں ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں جوک سنائے جا رہے ہیں، لطیفے سنائے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قبر کی تیاری کرو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ مر گئے، قبر کے اندر ہو، اب کب اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، اب سارے لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن، اور وہ کیسی قیامت ہوگی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة۔ میں ان آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، یہ آیت اپنے آپ کے اندر اتنی خطرناک ہے، ہمارے دلوں پر ایٹم بم کی طرح گر رہی ہوگی۔ یوم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعة عما ارضعت، حاملہ عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور سارے لوگ نشے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سارے لوگوں کو قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اور کس حال میں؟ حفاتن،
کسی کے جسموں پر چپل نہیں ہوگی, جوتا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر ہم اور آپ بڑے اچھے اچھے جوتے پہنتے ہیں, بڑی اچھی اچھی چپلیں پہنتے ہیں, لیکن قیامت کے دن کسی کے پیر میں کوئی چپل نہیں ہوگی. تو کسی کے پیر میں کوئی جوتا نہیں ہے, کوئی چپل نہیں ہے. اور عوراتن کسی کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا, سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے, ننگے ہوں گے. سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ برہنہ ہوں گے, ننگے ہوں گے. قیامت کے دن کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. جب اٹھایا جائے گا نہ جسموں پر لباس ہوگا, نہ پیروں پر جوتیاں ہوں گی. اچھا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کو اس سوال کا جواب معلوم ہے. یہ بتائیں قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ آپ دونوں کے علاوہ بتائیے. قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ کسی کو نہیں پتا ہے؟ تھوڑا زور سے بولیے, کم سنتا ہوں میں. مؤذن کو نہیں. کس کو پہنایا جائے گا؟ کس نبی کو پہنایا جائے گا؟ بارک اللہ, بہت اچھا جواب. کس کو پہنایا جائے گا؟ ان ابراہیم اول یکسا یوم القیامہ. ابراہیم وہ نبی ہیں قیامت کے جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا. تو یہ تو خیر ایسی سوال ہو گیا. فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. نہ تو پیروں میں جوتے چپل ہوں گے اور نہ جسموں پر لباس ہوگا, غرلا, اور سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہوں گے. دنیا کے اندر ہم اور آپ پیدا ہوتے تو ہمارا ختنہ ہو جاتا ہے, لیکن قیامت کے دن کیسے ہوں گے؟ غرلا, غیر مختون, کسی کا ختنہ ہی نہیں ہوا ہوگا, جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. نہ جوتے ہیں, نہ کپڑے ہیں, نہ چپل ہے, اور سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جمیعا. اے اللہ کے نبی قیامت کے دن مرد بھی ہوں گے, قیامت کے دن عورتیں بھی ہوں گی, اور دونوں لوگ برہنہ ہوں گے. ینظرون بعضهم الى بعض. اے اللہ کے رسول مرد عورتوں کو دیکھیں گے, عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. اللہ کے رسول شرم آئے گی, عورتیں بھی ننگی ہیں, مرد بھی ننگے ہیں, مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ الامر اشد. قیامت کا دن اتنا بھیانک دن ہوگا. اے عائشہ قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا. الامر اشد, معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو اتنی فرصت نہ ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھ سکے. کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی. کیسا دن ہوگا؟ آج یہ سورج جو ہم سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے, جب یہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا, تدن الشمس, 1 میل کے فاصلے پر, انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا, کوئی کمر تک, کوئی پورا جس کے جیسے گناہ ویسے ڈوبا ہوا ہے. اور وہ پسینہ کتنا خطرناک ہوگا, جیسے کڑھائی میں تیل کھولتا ہے وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا. جس طرح گرمی کے موسم میں کتوں کی زبانیں ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں, انسانوں کی بھی زبانیں گرمی کی وجہ سے ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوگی. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. گرمی کا یہ حال ہوگا, لوگ دوڑے دوڑے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. آئے آدم آپ تو سب سے پہلے نبی ہیں, آئے آدم آپ تو سارے نبیوں کے باپ ہیں, سارے انسانوں کے باپ ہیں, آئے آدم آپ اللہ سے سفارش کر دیں. حضرت آدم کہیں گے آئے لوگوں جاؤ جاؤ, آج میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. قد غضب ربی غضبا, آج میرا رب مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے. آئے لوگوں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی, اللہ نے منع کیا تھا آدم دیکھو جنت کے درخت کا پھل نہ کھانا, لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا, اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. اذهبوا الى غیری, جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. آئے آدم کہاں جائیں؟
ایسا کرو نوح کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے. آئے نوح, آپ اللہ سے سفارش کر دیں, آپ تو اللہ کے رسول تھے, آپ نے تو 950 سال تک تبلیغ کی تھی. حضرت نوح کہیں گے لوگوں مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی, اللہ نے منع کیا تھا. آئے نوح مشرکوں کی سفارش نہ کرنا, لیکن میں نے اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کر دی تھی. اذهبوا الى غیری قد غضب ربی غضبا لم یغضب قبلہ ومثلہ. آج اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ناراض ہے, آج اتنا زیادہ غصے میں ہے, آج سے پہلے وہ کبھی اتنا غصے میں نہیں ہوا. جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. آئے نوح آدم نے منع کر دیا, کہاں جائیں؟ حضرت نوح کہیں گے ایسا کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے. آئے ابراہیم آپ اللہ سے سفارش کر دیں. حضرت ابراہیم کہیں گے لوگوں مجھ سے دنیا میں غلطی ہو گئی تھی, میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے, اور میں ڈرتا ہوں کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں, کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. اذهبوا الى غیری, جاؤ کہیں اور چلے جاؤ, آج کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. آئے ابراہیم آدم نے منع کر دیا ہے, نوح نے منع کر دیا ہے, تم بھی منع کر رہے ہو. آئے ابراہیم کہاں جائیں؟ حضرت ابراہیم کہیں گے اذهبوا الى غیری, جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے. آئے موسیٰ آپ اللہ سے سفارش کر دیں. حضرت موسیٰ کہیں گے لوگوں میں نے دنیا میں قتل کر دیا تھا, آئے لوگوں میں نے دنیا میں ایک مرڈر کر دیا تھا, اور میں ڈرتا ہوں کہیں اس قتل کی وجہ سے آج میری پکڑ نہ کر لی جائے, جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ بھی منع کر دیں گے, اور اخیر میں سارے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, اور اللہ کے نبی قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کریں گے. اور کس کی؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہوگا اور اس پر عمل کرنے والا ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ قیامت کا حال ہوگا, یہ قیامت کا دن ہوگا, 50,000 سال کے برابر ہوگا, 50,000 سال کے برابر. جس کے اچھے اعمال ہوں گے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا, وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا, اے لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, یا لیتنی لم اوت کتابیا, وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا, کاش مجھے میرا حساب و کتاب نہ ملتا. میرے پیارے بھائیوں, جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا, اور مجھے بھی ایک حوض دیا جائے گا. اس حوض کا نام کیا ہوگا؟ حوض کوثر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا, اور دودھ سے زیادہ سفید ہے. اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے, اور اس حوض کے اندر اتنے لوٹے ہیں, اتنے کوزے ہیں کہ جتنے آسمان کے اندر تارے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, لوگوں کو پیاس لگے گی, میری طرف آئیں گے, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے ان کو روک لیں گے. میں کہوں گا فرشتوں آنے دو, فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے مرنے کے بعد دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کر دیا تھا. اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن, ان کو لے جاؤ. کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے چہرے سے نماز کے نشانات, ان کے ہاتھوں سے رکوع کے نشانات, سجدے کے نشانات ان کے جسم سے چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو, یہ میرے امتی ہیں. اور اللہ کے نبی حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, اور جو ایک بار پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. میرے پیارے بھائیوں, تو یہ قیامت کا دن ہوگا. ایک پل ہے, اس کا نام پل صراط ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہاں سے جو گزر گیا وہ جنتی ہے, اور جو نہیں گزر پایا وہ جہنم کے اندر گرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب پل صراط سے لوگ گزریں گے, اللہ کے نبی بھی جب گزریں گے تو وہ دعا کرتے ہوئے گزریں گے. میرے پیارے بھائیوں, تو یہ موت کے بعد ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے. قبر ہر آدمی کو جانا ہے, عذاب قبر برحق ہونا ہے ہر آدمی کو. اس کے بعد قیامت کا دن دیکھنا ہے, برزخ میں اٹھایا جائے گا, قیامت کے دن اٹھایا جائے گا.
اور جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی جنت کیسی ہے اور اللہ کی جہنم کیسی ہے، لیکن انشاءاللہ آج نہیں، پھر کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ روزے کے دن چل رہے ہیں، سخت گرمی ہے، تھوڑا میرا بھی خیال کریے، انشاءاللہ پھر آئیں گے تب آپ کے سامنے اور باتیں کی جائیں گی۔ ابھی اتنا یاد رکھیں، جب کبھی آئیں تو یاد دلائیے کہ مولانا آپ وہ کہہ کر کے گئے تھے وہ ادھورا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو انہی باتوں پر باتیں ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کے لیے قیامت کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل کلی عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے، اللہ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے یہ بھائی جو ہمیں کرنول سے لے کر کے آئے ہیں اللہ ان کی اس کوشش کو، اس محنت کو اللہ قبول فرما لے، ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو بھی قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے امام صاحب کی محنت کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔